السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جمعہ مبارک اور بہت خوبصورت صبح اور بہت خوبصورت دن الحمدللہ۔ تو میں نے کہا دن کو جب ویڈیو بناتی ہوں تو کافی شور ہوتا ہے۔ صبح کی خاموشی میں نے ابھی یہ بھی غور کیا کہ جو برڈس کی آواز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور سوری میری آواز بھی ابھی صبح صبح بھاری میں بھی آپ کو لگے، لیکن یہ آوازیں سنیں پیچھے سے۔ یہ سورج میاں بھی یہاں نکلے ہوئے ہیں۔ ابھی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں نا، برڈس کی خاموشی ہے کیونکہ باہر ابھی تو آوازیں کافی آ رہی ہیں۔ اچھا جی، ایوری فرائیڈے کو ریلیشن شپ سیریز تو لاسٹ فرائیڈے ختم کی تھی، تو ابھی مجھے یہ خیال آیا تھا کہ میں ریکویسٹ کروں میری جتنی بھی بہنیں، آنٹیاں، باجی جو میری اس ویڈیو کو سنتے ہیں، ریکویسٹ یہ تھی کہ ہم الحمدللہ جمعے کو بڑی خوبصورت طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، اور مسجدوں میں خطبے بھی ہوتے ہیں، اور بہت رش ہوتا ہے جمعے والے دن مسجدوں میں، جو کہ آگے پیچھے والی نمازوں میں نہیں ہوتا۔ تو میں نے جب سے یہ الحمدللہ دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا مطلب ہے ہمارے اسلام کا، قرآن پاک کو غور سے پڑھنے کا، تو مجھے جمعے کی خوبصورتی میں یہ بات جو بہت پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ خطبے میں ہم لوگ پریکٹیکل کیوں نہیں کچھ سیکھ پاتے؟ یعنی ہمارے عربیوں میں خطبے پہلے ہوتے تھے، عربی میں بولا جاتا تھا، اردو نہیں ہوتی تھی خطبے میں۔ تو ریکویسٹ میں نے اپنے سب بہنوں سے اور باجیوں سے، آنٹیوں سے یہ کرنی تھی کہ ہم اپنے خامدوں کو، بھائیوں کو، ہمارے والد جو بھی جاتے ہیں مسجدوں میں، یہ ریکویسٹ کروائیں کہ جمعے کو جو خطبہ ہوتا ہے وہ اردو میں ہو، اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو کہ ہم جو پورا ہفتہ کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں اگر کوئی کسی قسم کی سچویشنز چل رہی ہیں، بچوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے ریلیشن کے حوالے سے، بہن بھائیوں کی دوستیوں کے حوالے سے، بہت ساری ریلیشن ہیں، تو اس میں یہ سوچا جائے کہ ہم خطبے میں سیکھ کیا رہے ہیں، کیونکہ اجتماع جو ہے نا، خطبہ اجتماع وہ بہت بڑے ہوتے ہیں مسجدوں میں، پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی مسجد کے باہر جب ہم جمعے والے دن جاتے ہیں، تو لوگ ادھر ادھر جہاں مرضی گاڑیاں کھڑی کر کے بھاگتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ مجھے بہت خوبصورت بات لگتی ہے کہ باجماعت ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں سے پریکٹیکل سیکھ کیا رہے ہیں؟ خالی پڑھنی تو نہیں ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے قائم بھی کرنی ہے۔ تو قائم کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کا حکم دیا اس میں کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو قائم کریں کہ جو صورتیں، جو آیتیں ہم اس میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر حکم دیے گئے ہیں۔ خالی وہ صرف ہم نے ثواب کے لیے نہیں پڑھنی ہوتی، اس کے اندر حکم ہوتے ہیں کہ تم اپنی زندگی ایسے گزارو، ایسے گزارو، لیکن ہم ان حکموں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، بس فرض سمجھ کے پڑھ کے تو ہم مسجد سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ میری آج کے دن ریکویسٹ تھی اپنی سب بہنوں سے، سب سے، کہ ہم مسجدوں میں اپنے پیاروں کو یہ میسیج دلوا کے بھیجیں کہ پلیز نماز کو سمجھ کے ادا کریں، اس کے پیچھے مقصد دیکھیں، اور جب ہم سب جمع ہوتے ہیں، کولیکٹیو ہوتے ہیں وہاں پہ، تو کولیکٹیو دعا کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، کولیکٹیو بات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ صرف سجدہ دے کے تو وہاں سے بھاگیں۔ تو یہ میری آج کی جمعے کے دن کی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، توفیق دے اپنی نمازوں کو سمجھنے کی، پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بچوں کو نیک کرے اور لائق کرے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم اپنے جتنی بھی نمازیں پڑھیں، اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے عملوں میں آسانیاں ڈالے، ہم ان کو عمل میں اپنے لے کے آ سکیں، یہ نہیں کہ صرف ہم فرسیک پڑھیں۔
تو یہ میرا آج کا جمعے کا اسپیشل میسیج تھا. پلیز میری آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس میسیج پہ غور کیجیے گا اور اس کو پھیلائیں جتنا ہو سکتا ہے. تو یہ صبح ویڈیو بنانے کی ریزن ایک تو جمعے کا خوبصورت دن تھا اور دوسرا آپ کو یہ ساری آوازیں سنانا تھی جو پیچھے سے اتنی خوبصورت آ رہی ہیں. فیو سیکنڈ کے لیے آپ اس پلانٹ کو دیکھیں، اس کی بہت خوبصورت شیپ ہے، گول سا چھوٹا سا یہ دیکھیں، اور ساتھ آپ یہ برڈز کی آوازوں کو انجوائے کریں. جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.